سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ بظاہر وہ جانور ہٹا کٹا ہے، صرف اس کی آنکھ ہی اندھی ہے اور آنکھ کھائی تو نہیں جاتی، کوئی آنکھ پکا کر کھاتا تو نہیں ہے، آنکھ تو اس کی ضائع ہو جاتی ہے، گاربیج پھینک دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ اگر کانی ہے یا آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا اگر وہ لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ لنگڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹانگ اگر لنگڑی ہے تو وہ پکائی تو جائے گی، اس کے پائے تو بن جائیں گے، بے شک وہ چل کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یا اسی طریقے سے وہ بہرا سن نہیں سکتا، تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کے بہرے پن سے انسان کو مطلب نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جانور جس کی آنکھ ضائع ہو چکی، جس کا کان کٹا ہوا ہے، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ سینگ کھائے نہیں جاتے ہیں، اگر سینگ ٹوٹے بھی ہوئے ہیں، جانور اگر جو ہے ہٹا کٹا صحت مند ہے تو اس کی قربانی جائز ہونی چاہیے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن کی ایک روح بنائی ہے اور بدن میں ہر جز کی الگ الگ ایک روح پیدا کی ہے۔ چنانچہ آنکھ کی اپنی روح ہے، اگر آنکھ اس کی پھوٹ گئی اور ضائع ہو گئی، اس کا مطلب اس کی آنکھ کی روح بھی یہاں سے نکل چکی ہے۔ اب اس کا روح بدن جو ہے اس کے اندر بھی وہ گویا کہ آنکھ کا جو بینائی موجود نہیں ہے، لہذا اس کی روح بھی اندھی ہو چکی ہے۔ اب انسان جب اس کو ذبح کرتا ہے تو صرف جسم میں نہ صرف یہ کہ وہ اندھا ہے بلکہ اس کی روح کے اندر بھی وہ آنکھ کی روح موجود نہیں ہے، لہذا اس کی روح اور حقیقت ناقص ہو جاتی ہے۔ اس نقصان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ایسا جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سینگ جب ٹوٹ گئے تو سینگ کی جو روح تھی وہ روح بھی ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، لہذا حقیقت قربانی جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ بغیر سینگ کے یعنی نقص کے ساتھ پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دربار میں نقص والا مال پسند نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مطلب قربانی کی جو روح ہے وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو جب اس روح کے اندر آنکھ کی روح نہیں ہے تو وہ ناقص ہے، کان کی روح نہیں ہے تو وہ ناقص ہے، سینگ کی روح نہیں ہے تو وہ ناقص ہے، اور ناقص روح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ پورے بدن کی پوری کامل ایک روح ہے اور ہر عضو کی الگ الگ ایک روح ہے۔ اور پھر یہ قانون تکوینی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تشریع بھی ہے۔ تکوینی کا مطلب ہے کہ عام دنیا کے قوانین ہی کے اندر جاری نہیں ہے، بلکہ تشریع بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں ہر عبادات کی بھی ایک روح ہے اور ہر عبادت کی بھی ایک شکل ہے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔